بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین، سیرت صحابہ میں ہم نے اب تک 4 شخصیات جو اللہ کے رسول کے صحابہ میں ٹاپ 4 کی شخصیات ہیں، ان چاروں کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا تھا، اس میں سے 4 لوگ تو یہ ہو گئے، باقی 6 کی سیرت بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے. تو آج جو 5واں نمبر ہے ہمارا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے. آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا، اور آپ کے والد کا نام مالک بن وہیب تھا. آپ کی والدہ کا نام حمنہ بنت ابی سفیان تھا. آپ کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے کلاب بن مرہ میں جا کر کے مل جاتا ہے. آپ ہجرت سے تقریباً 23 سال قبل پیدا ہوئے، 23 سال پہلے پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے تیر اندازی میں، تیر چلانے کے فن میں آپ بہت ماہر تھے. آپ بالکل شروع میں اسلام لائے. 6 لوگوں کے بعد 7ویں نمبر پر آپ اسلام لانے والے ہیں. اور جس وقت آپ اسلام لائے، آپ کی عمر اتنی کم تھی کہ آپ کے چہرے پر داڑھی کے کوئی بال بھی نہیں آئے تھے. اسلام لانے سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا. آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک اندھیرے میں ہوں اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. اتنے میں چاند روشن ہوا اور میں نے چاند کا پیچھا کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ چاند کے پیچھے جب میں چلا تو مجھ سے پہلے چاند تک کون لوگ پہنچے. تو میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ پہنچے، علی بن ابی طالب پہنچے، اور ابو بکر صدیق پہنچے. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کب پہنچے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ابھی پہنچے. یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت سعد بے چین ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اور ان کے سمجھانے پر آپ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی سب سے پہلے مخالفت آپ کی ماں نے کی. ماں سے آپ بہت محبت کرتے تھے، اور ماں کو جب یہ پتہ لگا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ماں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، منانے کی کوشش کی، لیکن ماں نہیں مان رہی تھی. حالات یہ ہو گئے کہ ماں بالکل کمزور ہو گئی کھانا پانی چھوڑنے کی وجہ سے، اور ایسے حالات ہو گئے کہ اب ماں بچے گی نہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری ماں بالکل نہیں مان رہی ہے، تو حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا واللہ لو کانت لکی 1000 نفس، اے میری ماں، اگر اللہ تعالیٰ تجھے 1000 زندگیاں دے دے، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے تیری زندگی نکلتی رہے، جان جاتی رہے، ما ترکت دینی ھذا لشیء، میں تیرے لیے اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں. ماں نے جب ان کا یہ اٹل ارادہ دیکھا تو ماں نے آخر میں کھانا پینا شروع کر دیا، اور بعد میں ان کی ماں بھی اسلام لے آئی. حضرت سعد بن ابی وقاص مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ میں سب سے پہلے صحابہ میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحابہ مدینہ جا چکے تھے ان میں حضرت سعد بھی شامل تھے. حضرت سعد اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے. غزوہ بدر میں شامل ہوئے، غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلیکٹڈ اور لمیٹڈ صحابہ کرام جو ثابت قدم تھے، جو جمے ہوئے تھے میدان جنگ میں، اس میں حضرت سعد بھی تھے. حضرت سعد نے جنگ احد میں 1000 تیر چلائے، اور جب یہ تیر چلاتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ارمِ فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. یہ جملہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں نبی نے
بہت کم کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، حضرت سعد کے لیے یہ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب وہ لشکر روانہ ہونے لگا حضرت اسامہ کی قیادت میں، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے پہلے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، تو اس بات کا خطرہ منڈلانے لگا کہ مدینہ پر آس پاس کے دیہات کے لوگ حملہ نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ کی چوکیداری کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے صحابہ کی ایک ٹیم بنائی۔ اس میں حضرت علی تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران کے آس پاس کے جو علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی فوج جا چکی تھی اور مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ایران کا جو نیا بادشاہ ہوا یزید گرد ثالث، تو اس کے ہاتھ پر جب ایرانی اکٹھا ہو گئے تو ان علاقوں سے انہوں نے مسلمانوں کو نکال باہر کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ایگریمنٹس تھے انہوں نے توڑ ڈالے، اور حالات یہ ہو گئے کہ مسلمان ان تمام علاقوں سے بے دخل ہو گئے۔ یہ جو سچویشن تھی حضرت عمر کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ حضرت عمر فاروق نے خود ارادہ کیا کہ اب وہ ایران کی طرف بڑھیں گے اور مدینہ کے اندر اپنا جانشین حضرت علی کو بنا کر کے وہ ایران کی طرف خود چڑھائی کریں گے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق نے صحابہ کی میٹنگ بلائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ رائے دی کہ آپ کا مدینہ سے جانا یہ مسلمانوں کی حکومت کے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے کمزوری کی علامت ہوگی، آپ مت جائیے، آپ کسی مضبوط آدمی کو بھیجیے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں کس کو بھیجوں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ سعد ابن ابی وقاص کو بھیجیے جو ایک بہادر ہیں اور جیسے شیر میدان میں ہوتا ہے وہ شیر کی طرح لڑکتے ہیں، آپ ان کو بھیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو صحابہ کے ساتھ روانہ کیا اور حضرت سعد نے حضرت عمر کا جو بھروسہ تھا اس کو ٹوٹنے نہیں دیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے تقریباً پورے ایران کو فتح کیا۔ اسی لیے حضرت سعد کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ایران کی ان جنگوں میں وہ قادسیہ کی جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی اور ایرانیوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر تھی، اور اس جنگ کے کمانڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور آپ نے بڑی عقلمندی اور دانائی اور بہادری سے اس جنگ میں آپ نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اس کے بعد ایران کا جو کیپٹل تھا مدائن، اس کو آپ نے فتح کیا اور وہاں کے بادشاہ کو چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ بعد میں حضرت عمر نے ایران کا اور عراق کا جو ایک بہت مشہور شہر تھا کوفہ کا گورنر بنایا حضرت سعد کو، لیکن کوفہ ہر زمانے میں فسادیوں کا گڑھ تھا۔ اتنے عظیم صحابی کے باوجود کوفہ کے لوگوں کو حضرت سعد سے شکایت تھی۔ جب بہت زیادہ شکایتیں آنے لگی تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا کہ آپ جائیے اور تحقیق کیجئے کہ کیا واقعی حضرت سعد کے اندر شکایتیں ہیں۔ حضرت عمار جب آئے اور انہوں نے تحقیق کی تو پایا کہ سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوفہ کا ایک محلہ تھا بنو عبس، جب وہاں سے گزرے تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ سعد لا یسیر بالسریہ، یہ کسی لشکر میں جاتے نہیں ہیں، ولا یقسم بالسویہ، اور جب یہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے، ولا یعدل فی القضیہ، اور ان کا جو ججمنٹ ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ الزام اس نے لگایا تو حضرت سعد نے کہا کہ میں اللہ کی سے بد دعا کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہ میں اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور یہ ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، اپنی شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّزْهُ بِالْفِطْرِ، تو اے اللہ اس کو لمبی عمر دے، اس کو خوب لمبی عمر دے، اور اس کی لمبی عمر کے باوجود اس کو فقیر بنا دے، غریب بنا دے، محتاج بنا دے، اور اس کو فتنوں میں تو مبتلا کر دے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی جس نے حضرت سعد کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے جو آئیبرو، جو آنکھوں کے پلک کے جو بال تھے سب بالکل سفید ہو گئے، اور اس کے باوجود وہ مدینہ کی گلیوں میں نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کر کے آوازیں کستا تھا، انہیں چھیڑتا تھا، اور بعد میں وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ کبیر مفتون، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور میں فتنوں میں مبتلا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ حضرت سعد مستجاب الدعوات بھی تھے، آپ کی بد دعا اور دعا بہت تیز قبول ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اپنی وفات کے پہلے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے گئے، ان 6 لوگوں میں اس مجلس شورا میں حضرت سعد شامل تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اتفاق کی رائے سے حضرت عثمان غنی کو سلیکٹ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب امت میں فتنے پیدا ہوئے اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلافات ہوئے جو جنگوں میں تبدیل ہوئے،
اس دور میں ان تمام جنگوں سے حضرت سعد دور تھے، وہ نہ حضرت علی کے ساتھ شامل ہوئے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت سعد کی وفات ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں سن 55 ہجری میں، اور مہاجرین صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنا وہ کپڑا منگایا جو بدر کے میدان میں آپ نے پہنا تھا، اور آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے اسی کپڑے میں کفنانا، کیونکہ اسی کپڑے کو پہن کر کے میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد سن 55 ہجری میں انتقال کرتے ہیں، اور آپ کا جنازہ مسجد کے پاس جب لایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی جو ازواج زندہ تھیں اس وقت، انہوں نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا تھا۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، فاتح ایران بھی ہیں یہ۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور تمام صحابہ سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان